رب کائنات نے اپنی لا ریب فیہ کتاب قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رب کائنات نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ روزے تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض تھے۔ ان روزوں کے فرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے، روزہ ہم کہتے ہیں صیام، صوم ہے عربی میں، ہم روزہ کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہیں ایک وقت خاص کے لیے اس وقت سے اس وقت تک چند حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ایک وقت خاص تک وہ اپنے اوپر حرام کر لینا، ان چیزوں سے رک جانا، اس کا نام ہے صوم یا روزہ۔ اور کیوں رک جانا؟ یہ روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے اور وہ اپنی فوج کی تربیت کرتے رہتے ہیں، اور جب تربیت کرتے ہیں تو جس گراؤنڈ میں ان کی تربیت ہوتی ہے تو وہاں پر قریب کسی غیر فوجی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، چاروں طرف پہرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان والے اللہ کی فوج ہیں۔ ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ اللہ کی فوج کی اللہ تربیت کرتا ہے کہ تم نے 11 مہینے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، اور جب تربیت کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے ابواب الجنہ، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اعمال آسمانوں تک جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین جو اس میں رکاوٹ بنتے ہیں جنت میں جانے کی، دوزخ سے بچنے کی، ان شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب تربیت ہو رہی ہے، اس تربیت میں شیاطین آ کر اس کو ورگلائیں نہ۔ اب تربیت کیا ہو رہی ہے؟ چند حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی، صبح سے لے کر، فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک۔ فجر سے پہلے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے حلال چیزیں، فجر سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی فجر ہوا اس کے بعد کھانا پینا حرام کر دیا۔ اب کتنی سخت گرمی کی موسم ہے، گرمی کی موسم ہے، پیاس نے بہت اس کو تنگ کیا ہوا، شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب لوگوں کے سامنے پیے گا تو لوگ دیکھیں گے، کہیں گے دیکھو رمضان میں روزہ نہیں رکھا، لوگوں کا خوف ہو گیا۔ لیکن نہیں، غسل خانے میں جائے گا، وہاں پر یہ پانی پینے کی کوشش کرے گا، وہاں پر اس کے اندر ایک خوف ہوگا کہ کوئی کسی سراغ سے کوئی آدمی مجھے نہ دیکھ لے، یہ خوف ہے اس کا لوگوں کا۔ باہر تو خوف ہے
لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، کسی تالاب میں، کسی نہر میں یا کسی دریا میں غوطہ لگائے پانی کے اندر، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہاں پر بھی یہ ایک گھونٹ بھی پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارنے دیتا۔ یہ بھی خوف ہے۔ دنیا میں خوف کس کا تھا؟ انسانوں کا۔ یہ پانی کے اندر خوف کس کا ہے؟ یہ اللہ کا، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس ہستی کو خوش کرنے کے لیے، جس ہستی کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے، وہ ہستی تو دیکھ رہی ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر حلال چیز کو بھی نہیں پیتا، صرف اللہ کا خوف رکھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بالکل اسی طرح سے باقی 11 مہینوں میں جو رب کائنات نے تم پر چیزیں حرام کی ہیں، ان کو بھی ایسے ہی اپنے اوپر حرام کرنا، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اس چیز سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ کا نافرمان بن جاؤں گا، اور اس کام کو ویسے ہی اس سے چھوڑنا ہے جیسے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا، اتق اللہ، یہ بھی اللہ سے ڈر۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا، اور یہ تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ تربیت دی جا رہی ہے 1 مہینہ پورا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہاں، اس سے پہلے بھی روزے فرض تھے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں۔ اس سے پہلی امتوں پر جو روزے تھے وہ سخت تھے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ غروب ہونے کے بعد اگر روزہ کھول لیا، اس وقت کھا پی لیا جب تک سوئے نہ تو ٹھیک ہے، اگر نیند آ گئی تو پھر کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محنت مزدوری کرتے تھے، جیسے شام کو گھر پہنچے اور بیوی سے پوچھا افطار کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو اتنے غریب ہونے کے باوجود روزے رکھتے تھے۔ بیوی کہتی ہے آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے کہیں سے انتظام کر کے آتی ہوں۔ جب بیوی اس کے لیے انتظام کر کے آئی، یہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اس کو نیند آ گئی، یہ سو گیا تو کھانا پینا ختم، ایسے ہی پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلا دن آدھا دن گزرا، برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو اسی وقت رب کائنات نے یہ آیت نازل کر دی کہ من الفجر تک، یعنی غروب کے بعد من الفجر تک کھا پی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، اور اس سے پہلے اپنی بیویوں سے جماع نہیں کرتے تھے پورا مہینہ، لیکن اس امت کے لیے یہ آسانی کر دی۔ اب غروب روزہ افطار کرنے کے بعد روزہ رکھنے تک اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ اتنی آسانیاں ہمیں دی گئی، پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب روزے کے مقصد کیا ہے؟ بخاری و مسلم میں ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، صیام صوم کی جمع ہے، روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جب دشمن تلوار سے وار کرتا ہے تو یہ ڈھال آگے کرتا ہے اور اس تلوار سے، اس وار سے اپنے جسم کو بچاتا ہے، یعنی وہ ڈھال کو آگے کرنا ہے اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچانے کے لیے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، یعنی کوئی بھی برائی اگر یہ کرے گا تو فوراً اس کو یاد آئے گا میں روزے سے جھوٹ بول رہا ہوں، یا دوسرا ہی کہے گا روزہ رکھ کے تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ یہ روزہ ڈھال ہے، روزہ بچاتا ہے، روزہ تمہیں خود کہتا، یہ ڈھال تمہیں خود کہتی ہے کہ نہیں یہ روزہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہو۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی روزے سے ہو فلا یرفث، تو کوئی بھی بے حیائی کا کام نہ کرے، بے حیائی کے کام سے رک جانا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ ولا یسخط، اور نہ چیخے چلائے، زور سے نہ بولے، چیخے چلائے بھی نہ، اس کی بھی پابندی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی بے حیائی کے کام نہیں کرنے، باقی 11 مہینے بھی نہیں کرنے۔ چیخنا چلانا یہ بھی روزے میں تمہاری تربیت ہو رہی ہے کہ اسی طریقے سے تم نے باقی زندگی میں بھی چیخنا چلانا نہیں ہے۔ وفی روایت فلا یجہل، یعنی ایک روایت میں ہے کہ کوئی بھی جہالت کا کام آپ نے نہیں کرنا۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر تم سے کوئی لڑائی او قاتل یا جھگڑا کرے، لڑائی جھگڑا تم سے کوئی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، پھر اس سے کہے بھائی میں روزے سے، وہ لڑائی کرتا ہے آپ جواب کو بھائی میں لڑائی نہیں کروں گا میں روزے سے، وہ گالی دیتا ہے آپ کو نہیں بھائی میں روزے سے میں گالی نہیں دوں گا مجھے منع ہے، وہ آپ سے بحث کہتا ہے آپ جواب نہ بھائی میں روزے سے ہوں، یہ اس کو جواب دینا ہے، نہ کہ ہم روزے کے ہوتے ہوئے کہیں جی میرا بلڈ پریشر ہائی ہے اور میرا روزہ بھی ہے اس لیے بس میں آپ نے ایک گالی دی میں 10 دوں گا، یہ روزے کا مقصد نہیں، یہ روزہ ڈھال نہیں بنا۔ تو اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی کہتا ہے گالی دیتا ہے اور کوئی کارروائی کرتا ہے لڑتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں روزے کو صحیح سمجھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي